اس کانفرنس میں جب انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جی جب بھی ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہم تو مار گئے, ہم تو خدا کی قسم اس حالات میں پہنچ کے ہم مودی کا نعرہ لگائیں گے. حالات میں پہنچ گئے ہیں, یہ حکومت ہے. زرداری صاحب گئے کیوں امریکہ؟ تو میں یہی کہوں گا کہ شکر ہے کہ انہیں یہ بات جلدی سمجھ آ گئی. تو پھر یہ بھی ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ جو IMF کا ایگریمنٹ, اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہو پا رہا, ایک 1.1 یا 2 بلین کے لیے ہم بالکل بھکاری سے بن گئے ہیں. مجھے آپ بتا دیجئے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے کشمیر کے حوالے سے کب اس کو ایکسیپٹ کیا گیا؟ ہم پاکستان کے ساتھ بالکل نہیں رہنا پسند کرتے. نہیں رہنا پسند کرتے نہیں. اب تو 40% 42% انفلیشن مہنگائی کی شرح, یعنی 100 روپے کا نوٹ جو ہے وہ 58 روپے کا رہ گیا ہے. انڈیا سے 4-5 گنا زیادہ مہنگائی ہے ہمارے ہاں, شرح سود بینکوں کی 4-5 گنا زیادہ ہے. کیا کوئی کاروبار کرے گا یہاں پر؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں 10,000 کے پیچھے بندہ ماریں گے جو اگر ایسے ہی حالات رہ گئے نا. پاکستان کا جو اس وقت اکنامک ایشوز ہیں تو بھارت کو قطعاً کوئی ہیلپ پاکستان کی نہیں کرنی چاہیے. جے ہند دوستو, آخرکار کشمیر کے معاملے پر پاکستان نے اپنی ہار سویکار کر لی ہے اور پاکستان کے विदेश मंत्री بلاول بھٹو زرداری خود سویکار کیا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے کورٹنیتک پریاسوں کی وجہ سے کشمیر کو संयुक्त राष्ट्र کے ایجنڈے کے کیندر میں لانا مشکل ہو گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے یہ بیان اس وقت دیا ہے جب انہوں نے کچھ ہفتے پہلے بھارتی پردھان منتری نریندر مودی کے خلاف آپتی جنک ٹپڑیاں کی تھی. وہی پاکستان संयुक्त राष्ट्र کے ہر منچ پر جموں کشمیر کے مدعے کو اٹھاتا ہے, چاہے وہ کوئی دوسرے وشے یا ایجنڈے پر چرچا کر رہے ہو یا نہیں. اسلامک دیش پاکستان اپنی طرف سے جموں کشمیر کے مدعے پر संयुक्त राष्ट्र سے سمرتھن حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے, جو ہمیشہ کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک دوپکشیہ مدعا مانتا ہے. پاکستان جب بھی کسی کے سامنے کشمیر مدعا اٹھاتا ہے تب پاکستان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے. دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے انڈیا کی, لیکن پاکستان کی اس نظر سے نہیں. تو ہم دنیا کا بھارت پہ کوئی پریشر بلڈ کر نہیں سکے. عرب کنٹریز کے حوالے سے اگر ہم جو ریسنٹ کچھ سالوں کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے, اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کے کشمیر کے نیریٹو. ارے وزیر خارجہ آج کل نیو یارک میں ہیں, کچھ دنوں سے مجھے نہیں معلوم کہ وہ واپس آ گئے ہیں کہ نہیں, لیکن ان کی ہم نے تقاریر بھی سنی اور ایک پریس کانفرنس بھی انہوں نے وہاں پہ کی. اور اس پریس کانفرنس میں جب انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جی جب بھی ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. اصل جو آج ہمیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب گئے کیوں امریکہ, لیکن نہ جانے کیوں ہمارے وزیر خارجہ کو امریکہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ چوتھی بار جب سے وہ بنے فارن منسٹر چوتھی بار امریکہ پہنچ گئے. اور مجھے تو کوئی خاص اس میں نظر نہیں آیا کہ کیا اس کا مقصد تھا, کیا ان دوروں سے ملا. اگر یہ چوتھا دورہ ہوا اور ہماری سفارتکاری اتنی ہی زبردست رہی پچھلے 1 سال میں, تو پھر یہ بھی ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ جو IMF کا ایگریمنٹ, اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہو پا رہا, ایک 1.1 یا 2 بلین کے لیے ہم بالکل بھکاری سے بن گئے ہیں. تو امریکہ کے ساتھ ہماری کیا انگیجمنٹ ہے؟ ٹیررزم اور افغانستان کے علاوہ مجھے تو کچھ چیز نظر نہیں آتی کہ امریکہ کچھ ہماری کوئی واقعی ٹینجیبلی کچھ ہیلپ بھی کر رہا ہے. اور پھر دوسری جانب دیکھیے نا, ایک وہ بڑی جنیوا میں بڑی کانفرنس ہوئی تھی, آپ سب کو یاد ہوگا, ڈونرز کانفرنس, جو پاکستان میں سیلاب آیا جس میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے, ہزاروں اموات ہو گئیں. تو ہمیں کہا گیا کہ جی 9-10 بلین ڈالر کے پلیجز ہوئے ہیں اور بے زبردست ہماری کامیابی ہوئی ہے. اب سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ ان پلیجز میں سے کتنا پاکستان کو مل گیا؟ مجھے تو نہیں لگتا, کوئی ابھی رپورٹ ہم نے نہیں دیکھی کہ اتنے پلیجز ریئلائز ہو گئے ہیں. تو یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے. دوسری طرف میں بھارت کے حوالے سے بلکہ کل 2 ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا, تو ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جی پاکستان کا جو اس وقت اکنامک ایشوز ہیں تو بھارت کو قطعاً کوئی ہیلپ پاکستان کی نہیں کرنی چاہیے. پاکستان سری لنکا یا بنگلہ دیش تو ہے نہیں, یہ ہمارا بالکل ایک جانی دشمن ہے, تو اس کو تباہ ہونے دیں. ایز اف کہ پاکستان نے کوئی کہا ہے بھارت سے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں. انٹرسٹنگ, مطلب ایک لحاظ سے بڑا کانڈیسینڈنگ ایٹیچیوڈ اس وقت بھارت کا ہوا ہے.
تو ہم دنیا کا بھارت پہ کوئی پریشر بلڈ کر نہیں سکے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے. افغانستان کے بھی حوالے سے آہستہ آہستہ ہم اننیسیسری اسٹیٹمنٹس ہم دے رہے ہیں. یہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور حالات بگڑتے ہیں ہم تو مار گئے. ہم تو خدا کی قسم اس حالات میں پہنچ کے ہم مودی کا نعرہ لگائیں گے. ہم اس حالات میں پہنچ گئے ہیں. یہ حکومت ہے, اس کو کیا پتہ ہے؟ اس حکومت کو کچھ نہیں ہے اس کو پتا. ماسوائے اپنے یاسی میرے بھائی نے جو کچھ کہا ٹھیک تھا. انکل آپ نے بہت بڑی بات کی. آپ مودی کا آپ نے کہا نعرہ لگائیں گے. انکل یہاں پر ایک بہت بڑا ظلم اور گناہ مانا جائے گا اس طرح کی بات کرنا. اگر آپ مجھے بتائیں کہ ہم جموں کشمیر میں نظر ڈالیں, اتنی زیادہ ترقی, روٹی تو 2 ٹائم کی بہت خوشی سے کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے انڈیا کے اندر؟ کھا رہے ہیں جی, وہ کھاتے ہوں گے کیا پتا, لیکن ہم تو تنگ آ گئے نا. ہم تو مر رہے ہیں. ہم تو خدا کی قسم ہمیں اگر اس وقت جتنی مہنگائی ہے, اگر آٹا ہمیں 500 روپے میں 1200 روپے ملتا تھا, اب وہ بوری 3500 میں 3000 میں چلی گئی ہے. یار کھائیں گے کیا ہم بھائی جان باجی؟ آپ لوگوں نے جانی ہے یہاں پر ایک محترم میرے ساتھ موجود تھے. اس سے پہلے بھی ایک میں نے انکل سے بات کیا. مطلب ان لوگوں نے اپنے جذبات کو اتنا زیادہ قابو کیا ہوا تھا, آج وہ بول ہی اٹھے ہیں کہ یار ہم لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. 13 سال انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے قیامت کے دن گزارے ہیں, قیامت کے دن گزارے ہیں. اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج بھی کیا ریلیف مل رہا ہے. متنازع علاقہ ہونے کے باوجود بھی یہاں پر ہمیں سبسڈی نہیں دی جا رہی, آٹا نہیں دیا جا رہا, اور اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اس کو بھی پاکستان کے اندر بھیجا جا رہا ہے, اور اس پر بھی ہم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. کہ ہندوستان کے نیریٹو کو مان لیا گیا ہے, جس پر کشمیر پر اب زیادہ باتیں نہیں ہو رہی, ایسا کہنا ہے بلاول بھٹو کا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا واقعی کہ ہندوستان کے مطلب معاملات کو یا ان کے نیریٹو کو کشمیر سے ریلیٹڈ مان لیا گیا؟ تو میں یہی کہوں گا کہ شکر ہے کہ انہیں یہ بات جلدی سمجھ آ گئی. اور یہ بات وہ ہے کہ جو آج کے حوالے سے نہیں ہے. مجھے آپ بتا دیجئے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے کشمیر کے حوالے سے کب اس کو ایکسیپٹ کیا گیا؟ یو این او نے بھی کبھی اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کیا. صرف ایک قرارداد تھی جس کا پاکستانی ذکر کرتے ہیں, وہ ایک سردخانے میں ڈال دی کہ لو جی یہ پڑی ہوئی ہے قرارداد, مگر ایکسیپٹ تو نہیں کیا تھا نا. اچھا, اسی طرح عرب کنٹریز کے حوالے سے اگر ہم جو ریسنٹ کچھ سالوں کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے, اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کے کشمیر کے نیریٹو کو. لیکن اگر آپ ماضی پہ بھی نظر دوڑائیں تو OIC کی پولیٹیکل ٹویٹس کے علاوہ یا سٹیٹمنٹس کے علاوہ کب انہوں نے دل سے تسلیم کیا ہے کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ کوئی پاکستان کا مسئلہ ہے؟ کب دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کا مسئلہ؟ اگر کہیں کوئی میڈیا میں کہیں ان کا کوئی حامی پاکستان والوں کا کوئی تھوڑی بہت بات بھی کر دیتا ہے کبھی کبھار وہ بھی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے موقف کو سمجھتے ہیں. اب جب بلاول بھٹو یہ بات کہہ ہی رہے ہیں کہ بھئی ہمارے موقف کو کوئی نہیں سمجھتا,